دوسری بات میری بہنوں، اپنے محلے میں رہ کر محلے کی ایک ایک مستورات کی فکر کرو۔ اگر ہمارا محلہ 40 مکان کا ہے تو 40 مکان کی فکر ہو۔ ہم اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں، 25 مکان ہیں اپارٹمنٹ کے، ہر روم کی مستورات سے ہمارا تعلق ہو، ہر فلیٹ کی مستورات سے ہمارا تعلق ہو، اور ہماری ہفتے واری تعلیم میں محلے کی اور اپارٹمنٹ کی ہر مستورات کو جوڑنے کی فکر ہو۔ ہم داعیہ بن کر زندگی گزاریں، عابدہ بن کر نہیں۔ ہاں، عابدہ بن کر نہیں، داعیہ بن کر۔ ایک ایک مسلمان عورت کی ہمارے اندر فکر ہو۔ مفتی یعقوب صاحب سیلونی دامت و برکاتہ میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، ایک عورت ایسی ہے جو دیندار ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے، بلکہ تہجد، اشراق اور چاشت کا اہتمام ہے، کبھی اس کے بال کو کیا، اس کے ناخن کو غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اتنی تقوی والی عورت ہے، ایسی پرہیزگار عورت ہے، گناہوں سے بچنے والی، اللہ کی فرما بردار ہے، لیکن اسی کے محلے میں ایک دوسری عورت مسلمان ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر بغیر نماز کے اور بغیر پردے کے اور بغیر شریعت کے زندگی گزار رہی ہے۔ اگر اس عورت نے اس کی فکر نہیں کی، اس عورت نے اس عورت کو دعوت نہیں دیا، یہ دیندار عورت نے اس عورت کو اللہ کے حکموں پر آنے کے لیے نہیں سمجھایا، تو فرمایا کہ یہ عورت اپنی دینداری کے باوجود، اپنی نماز روزے کے باوجود، اپنی تہجد اور چاشت کے باوجود اور اپنے پردے کے باوجود اللہ کے یہاں گنہگار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اللہ اس بستی میں تیرا ایک فرما بردار بندہ ایسا بھی ہے جس نے زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل عذاب کی ابتدا اسی سے شروع کرو، کیونکہ وہ اپنی ذات سے تو دیندار بنا بیٹھا رہا اور پورا گاؤں اور پورا محلہ میری نافرمانی کرتا رہا، اس نے ان کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے دیندار تو بننا ہے، لیکن میری بہن اپنے رشتہ داروں کی، اپنی پڑوسنوں کی، اپنے محلے میں ہر رہنے والی مستورات کے اوپر ہماری نظر ہو۔ دیکھو، مرد تو کام کریں گے مردوں میں اور عورتیں کام کریں گی عورتوں میں۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آوے، لیکن بات حقیقت میں یہی ہے۔ ہماری بہت ساری رشتہ دار ہیں، ہمارے ماما کی لڑکی ہے، چاچا کی لڑکی ہے، پھوپھو کی لڑکی ہے، ہماری ننن کی بچیاں ہیں جن سے ہمارے تعلق ہے، ہم کسی کی پھوپھو ہے، کسی کی مومانی ہے، کسی کی چاچی ہے، اب ان سے ہمارا ایک ریلیشن ہے، ہمارا تعلق ہے، اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہماری یہ بچیاں بغیر پردے کے اسکول اور کالجوں میں جا رہی ہیں، یہ بچیاں بغیر پردے کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، یہ بچیاں بغیر پردوں کے شادی بیاہ میں پوری طرح سے تیار ہو کر آ رہی ہیں۔ اور رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر دی، سب کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ ہے اور سارے خرافات بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر ہمارا دل نہیں تل ملا رہا اور ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا نہیں ہو رہی اور ہمارے دلوں میں فکر پیدا نہیں ہو رہی اور ہم زبان سے ان کو ہم سمجھا نہیں سک رہی، تو میری بہن بتاؤ پھر ہم اللہ کے نبی کی امتی کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں صرف اپنی ذات سے دیندار بننا تو نہیں سکھایا،
اس لیے میری بہنوں کبھی کبھار 15 دن مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی اور اپنے رشتہ داروں کی بہنوں کو جوڑ کر ایک آدھ مجلس کر لیا کریں، ان کو ماحول میں لا کر سمجھا لیا کریں، اور اگر آپ نہیں سمجھا سکتی ہیں تو آپ اپنے محرم سے مشورہ کر کے کسی کام کرنے والی بہن کو، کوئی سمجھانے والی بہن جو ہمارے محلے میں ہے، ان کو بلا کر اپنے رشتہ داروں کو تھوڑا سمجھا لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نہیں جانتی کس کی ہدایت کہاں چھپی ہے اور اللہ نے کس کی ہدایت کا کون سا وقت لکھا ہے۔ اس کی خاص اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی فکر کریں، خاص کر جو ہماری دوستی ہیں، جن کے ساتھ ہماری گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، فون پر لگتی ہے نا تو آدھا گھنٹہ پورا نہیں ہوتا، گھنٹہ کم پڑتا ہے، ساری باتیں پوچھی جاتی ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، کون آیا، کون گیا۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی، 1.5 گھنٹہ مستورات بات کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ انشاءاللہ باقی کی باتیں رات کو کروں گی۔ اب 1.5 گھنٹے کے بعد کون سی بات بچی جو ابھی وہ رات کو بھی کرنے والی؟ لیکن ان ساری باتوں کے اندر میں مذاق نہیں کر رہا، آپ ریکارڈنگ سن لو، ایک بات اللہ رسول کی نہیں ہوگی، ایک مرتبہ اللہ کی بندی نماز کی دعوت نہیں دی ہوگی، ایک مرتبہ تعلیم میں آنے کی دعوت نہیں دی ہوگی، ایک مرتبہ پردہ کرنے کو نہیں کہا ہوگا، بلکہ ان باتوں کو کہنا عجیب سا لگتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ باتیں کریں گی تو یہ بہن ہم سے دور ہو جائے گی، ہمارے سے دوستی ختم ہو جائے گی۔ نہیں میری بہنوں، یہ تو سب سے بڑا آپ کا احسان ہوگا اس عورت پر کہ آپ نے اس کو آخرت سمجھا دی، آپ نے اس کو اللہ کی بڑائی سمجھا دی، آپ نے اس کو اللہ کی قدرت سمجھا دی۔ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے گھنٹے ہمارے پاس ہیں اور دین کی بات کرنے کے لیے 10 منٹ میں تھک جاتی۔ دنیا کی باتیں کرو تو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر ہمارے دل اس کے لیے تھکتے نہیں ہیں، اور دین کی بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو ہمیں ہمارے تقاضے نظر آتے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد میری بہن ہماری زندگی پوری بدلی ہوئی ہونی چاہیے، عادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے 100% دین ہو ہماری زندگیوں میں، کہ ہمارے گھر والے بھی تعجب کریں کہ چلہ لگانے سے پہلے تو ایسی تو نہیں تھی۔ جنہوں نے 30 سال 35 سال ہمارے ساتھ گزارے نا، انہیں بھی تعجب ہو، اور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کام ہی ایسا دیا ہے۔